شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن اللہ به علیم. سامعین محترم، آج کا موضوع میرا ماہ مبارک رمضان میں روزے کے اجتماعی فائدے کیا ہیں. اسلام میں ہمیشہ اجتماعی عبادتوں کا ثواب زیادہ رکھا گیا ہے. جیسے خود جب آپ فرادہ نماز پڑھیں اس کا ثواب اتنا نہیں ہوتا جتنا نماز جماعت کا ثواب ہوتا ہے. آپ جب حج پہ جائیں تو پروردگار عالم نے اسی مہینے میں جو حج کا مہینہ ہے تمام مسلمانوں کو دعوت دی ہے کہ اسی مہینے میں حج واجب کے لیے جائیں. تو عمومی طور سے اسلام نے اجتماعی فائدوں کو بہت ترجیح دی ہے. حتیٰ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ انسان جو کسی کو کوئی فائدہ نہ پہنچائے، کوئی اجتماعی فائدہ نہ پہنچائے، خود کھائے، خود پیے، خود عیش و عشرت کرے، تو گویا وہ ایک مردے کی مانند ہے. اگر وہ لوگوں کو فائدہ نہ پہنچا سکے، اگر وہ اجتماعی فائدے نہ پہنچا سکے. اسی طرح سے روزے کے فائدے ہیں، جس میں سے آج میں آپ کے لیے ایک انفاق کے سلسلے میں جو میں نے آیت پڑھی ہے آپ کو ایک چھوٹے سے واقعے کی طرف متوجہ کرتا ہوں. ابو طلحہ انصاری مدینے میں رہتے تھے. ان کا ایک بہت بڑا باغ تھا کھجور کا، جو بہت خوبصورت تھا، جس کی بہت بڑی درآمد تھی اس زمانے کے لحاظ سے. مسجد نبوی کے نزدیک تھا. کبھی کبھی رسول اسلام آتے تھے اور وہاں پانی نوش کیا کرتے تھے، چونکہ اس میں چشمے بھی جاری تھے. جب یہ آیت انفاق کے سلسلے میں نازل ہوئی تو آپ رسول اسلام کی خدمت میں آئے اور آپ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ راہ خدا میں کچھ انفاق کروں، راہ خدا میں کچھ دوں، تاکہ میں بھی اس آیت کا مصداق پاؤں. اور میرے پاس ایک باغ ہے کھجور کا، جو بہت بڑا باغ ہے، جس کی درآمد بہت زیادہ ہے، اور میں اسے بہت دوست رکھتا ہوں. چاہتا ہوں وہ چیز راہ خدا میں دوں جس کو میں خود دوست رکھتا ہوں. تو رسول اسلام نے فرمایا یہ تو بہت اچھی تجارت ہے تمہاری، کوئی بات نہیں ہے، تم اس باغ کو اپنے رشتہ داروں میں، پہلے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دو. تو اس نے اس باغ کو اپنے قرابت داروں میں، اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کر دیا، راہ خدا میں دے دیا. خوشنودی پروردگار کی خاطر اپنے بہترین باغ کو، جسے وہ بہت دوست رکھتا تھا، بہت چاہتا تھا. تو عزیزو، اگر آپ چاہیں کہ کوئی چیز راہ خدا میں دیں تو وہ چیز ہو جسے آپ خود دوست رکھتے ہوں. اور خود حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے اس نئے لباس کو جب سائل مانگنے آیا تو راہ خدا میں دیا. تو ان سے پوچھا کہ اور بھی لباس دے سکتی تھی. آپ کہا نہیں، وہ چیز جو مجھے خود پسند ہے وہ میں راہ خدا میں دوں. تو ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے
کہ ہم کس کی راہ میں دے رہے ہیں؟ اس کی راہ میں دے رہے ہیں کہ جس نے کہا اگر تم میری راہ میں 1 دو گے تو تمہیں 10 ملیں گے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دی ہوئی چیز کم ہو گئی ہے، بلکہ یہ چیز کم نہیں ہوئی ہے، بلکہ تمہیں 10 گنا ملے گی اور اس سے بھی کہیں زیادہ ملے گی، کیونکہ تم اس کی راہ میں دے رہے ہو جو تمہارا خالق بھی ہے، جو تمہارا رازق بھی ہے۔ ہم تمام مومنین اور سامعین سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس مہینے میں جو برکتوں کا مہینہ ہے، جو خیرات کا مہینہ ہے، جو انفاق کا مہینہ ہے، رسول اسلام نے فرمایا کہ اس مہینے میں دینے سے تمہارا رزق کئی گنا بڑھے گا، چونکہ یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کی سانسیں تسبیح ہیں، جس کا سونا اگر تم سوتے ہو تو وہ سونا عبادت ہے۔ اس مہینے میں تم فقیروں، مسکینوں، نیاز مندوں، ضرورت مندوں کی حاجت کو پورا کرو، خداوند متعال تمہاری حاجت کو پورا کرے گا۔ رسول اسلام فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، یتیموں کی دلجوئی کرو، ان کے پاس جاؤ، صلہ رحمی کرو، اور اس مہینے میں اپنے مومن بھائیوں کی زیادہ سے زیادہ مدد کرو۔ تنہا روزہ کھانے اور پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اگر چاہتے ہو تم امام صادق کی اس حدیث پہ عمل کرو کہ روزہ اگر تم روزدار ہو تو تمہارے اندر اب انفاق، تمہارے اندر خیرات، تمہارے اندر خلوص، تمہارے اندر تمام چیزیں جو ایک اجتماعی پہلو کو روشن کرتی ہیں اور بیان کرتی ہیں اور اجاگر کرتی ہیں اور تمہارے روزے کو نور علی نور کرتی ہیں، تو تم آؤ اور امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام، رسول اسلام اور امیر المومنین کے قول پر عمل کرو تاکہ تمہارا روزہ پائے کمال تک پہنچے۔ اللہم صل علی